मार रही थी। मैं भी उस दौड़ में पीछे ना रह जाने के हक में रहती थी। शॉपिंग के लिए बाजार में हर तरफ नफसा नफसी का आलम था। वो लड़की कहती है, कुछ नौजवान बेकार बैठे आने जाने वालों को घूर घूर कर देख रहे थे। मुझे आवाज़ आई, बेटी ये चादर ओढ़ लो। मैं हैरान को नज़रों से देखने लगी। जिस तरफ वो आवाज़ आई वो मेरे बहुत करीब खड़ी थी। बूढ़े हाथों में चादर लरज़ रही थी। बूढ़ी आंखों में दुख ही दुख नज़र आ रहा था। बेटी, हमारे ख्वाब की हकीकत इतनी भयानक तो न थी। उस बूढ़ी आवाज़ ने उस कोने से लेकर मुल्क के आखिरी कोने तक वो आवाज़ चली जाए। तुम्हें बेशुमार शहीदों का खून मिलेगा जिन्होंने एक चादर बिछाने के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। इन बहनों की आहें मिलेंगी जो अपने नामूस और इज़्ज़त को बचाने के लिए ज़िंदा दफन हो गई। अपने आप को गौर से देखो, शराफत तुम पर मातम कना है। उस बूढ़ी अम्मा की आवाज़ वो मेरे कानों में गूंजने लगी। वो कहने लगी, शराफत तुम पर मातब कना है। शायद हमारी कौम का ज़वाल शुरू हो गया है, क्योंकि जब कौम में तुम जैसी बेटियां पैदा होने लगीं वो कौम का बदतरीन दौर होगा। तुम जो मगरिबियत के पीछे अंधाधुंध दौड़ रही हो, बोलो मगरिबियत ने तुम्हें क्या दिया? तुम अपना सब कुछ खो बैठी हो। बेटी, औरत तो मुकद्दस रूप है, तुम इस रूप को क्यों दाग दाग कर रही हो? उस बूढ़ी अम्मा की आवाज़ ने मेरे अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा कर दिया, मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। और वो कह रही थी, इन शहीदों को क्या जवाब दोगी जिनकी रूहें तुम्हारे दरवाजे से मायूस होकर लौट आती हैं? मैं चौंक कर उठी, आगे बढ़कर माफ़ी मांगना शुरू कर दिया, लेकिन न जाने वो कब इस सुजूब में गुम हो गई, या शायद किसी की बेचैन रूह थी। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं सारे बाजार जलील हो गई हूँ। जब कौम में तुम जैसी बेटियां पैदा होने लगी वो कौम का बदतरीन दौर होगा। ये अल्फाज मेरे ज़मीर पर हथौड़े बरसाने लगे। ये एक को मुझसे नहीं, पूरी कौम की बेटियों से कहा जा रहा था। मैंने अपने आप से अहद कर लिया, ये दाग कभी औरत के माथे पर नहीं लगने दूंगी। हर औरत तक ये पैगाम पहुंचा दूंगी, औरत रोज़े अव्वल से मुकद्दस रही है और अबद तक रहेगी। हम शहीदों को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। शमाए महफिल बनकर बरसरे आम दावत नज़ारा नहीं बनेंगे, क्योंकि औरत शरअन अखलाकन पर्दे की चीज़ है, नुमाइश की चीज़ नहीं। ऐसा वाक़या जब औरत बेपर्दगी या बेपर्दा होकर घर से निकलती है तो उसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो 30 कदम उठाती आगे बढ़ती जा रही थी। कभी कभी पीछे मुड़ कर भी देख लेती। खौफ और गुस्सा उसके चेहरे से साफ आया था। वो चाहती थी कि बस स्टॉप तक का फासला सिमट जाए और अचानक बस में आके बैठे। अगर कभी वो स्टॉप पर देर से पहुंचती तो बस निकल जाती, लेकिन जल्द जाना भी उसे गवारा ना था। वो बस में सवार होकर अपने आप को भूल जाती। उसका दिमाग सोचों के समंदर में डूब जाता। काश 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 मेरा भी कोई एक भाई होता, बल्कि 2 होते, जो इन जालिम माहौल से मुझे महफूज कर सकते थे। एक लड़की का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम जाता था जब रोज़ाना वो बस स्टॉप तक उसका पीछा करता था, और जब तक बस न चलती वो उसे बेहुदा निगाहों से देखता रहता। और नाजिया उसको खा जाने वाली नज़रों से देखती तो अपनी वो बदतसी बाहर निकालकर उसकी निगाहों का खैर मुकद्दम करता। अगर उसका बस चलता तो वो उसको मुंह नोच कर कुत्तों के आगे फेंक देती, लेकिन वो उस पर कादिर न थी। वो सोचती, एक मर्द एक औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैदा किया है, लेकिन ये भी मर्द है जो इसकी इज़्ज़त सरेआम उछालने पर तुला हुआ है। उसका मकर, वो चेहरा इस कदर खौफनाक, वहशी और इंसानियत से आरी दिखाई देता था कि जब वो उस पर आवाज़ें कसता तो उसके होंठ थरथरा कर रह जाते थे। वो इस बेहुदा शख्स से बचने के लिए किसी से फरियाद करे। वो सोचती, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कल इन्हीं नौजवानों के हाथ आएगा जो हम जैसी बेचारी लड़कियों के लिए हाथ मलते रहते हैं। उफ़ मेरे खुदाया, ये शरीफ लोगों का जीना अजाब बना देंगे। यही है कौम के मामार। नहीं, वो अंदर से ही अंदर चीख कर रह जाती। जो वो सोचती उसका दिमाग
معاف ہو جاتا۔ بس جب کالج کے گیٹ تک پہنچ جاتی، لڑکیوں کے شور سے ہوش آتا تو اس کی جان میں جان آتی، لیکن چھٹی کے وقت اس پر خوف طاری ہو جاتا۔ تو وہ کیا کرے؟ کیا پڑھائی چھوڑ دیں؟ کیا تعلیم حاصل نہ کریں؟ اس کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ لڑکی اتنی خوف زدہ اور اپنے مقصد کو حاصل بھی کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہتی کیا کروں؟ لیکن اس ظالم معاشرے کے ناپاک ناسور ہر دم انسانیت کے چرخے لگا کر اسے زخمی کرتے رہتے تھے، اور دل دل میں وہ ایسے لڑکوں کو بے نقطہ سنا دیتی، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نہیں تہذیب کے انڈے گندے۔ اور جب بھی اس کا پیچھا کرتا اکیلا نہ ہوتا بلکہ 2 لفنگی اس کے ساتھ ہوتے۔ وہ سوچتی آنے والے وقت میں یہ قطن معاشرے کے باعزت شہری نہیں بن سکتے۔ کیا ان کے ماں باپ کو نہیں معلوم کہ ان کے لختے جگر باہر سڑکوں پر کیا گل کھلا رہے ہیں؟ آج بھی وہ بس کے اسٹاپ پر کی طرف جا رہی تھی، قدموں کی تیزی بتا رہی تھی۔ وہ بھاگ کر پہنچنا چاہتی ہے، لیکن سڑک پر ان جوان لڑکوں کا دیکھنا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے منحوس وہی چہرہ نظر آیا۔ اس کے بدن میں کپ کپی پیدا ہو گئی، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ آہستہ چلو نہ جانے من، یہ لچکتا بدن اور پری نما چہرہ کہیں گندا نہ ہو جائے۔ وہ پیچھے سے آوازیں کستے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے آپ کو چھپا لے، ایک باریک دوپٹہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ واپسی پر وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ کالج چھوڑ دے گی، اس کے سوا اسے کوئی راستہ نظر ہی نہیں آیا۔ اس کے اندر کی شرافت ابھی مری نہیں تھی، عورت کی فطرت میں جو حیا تھی وہ ابھی بے حیائی میں بدلی نہیں تھی۔ اس کو اپنی عزت زیادہ پیاری تھی۔ اس غم نے اسے نہ ڈال کر دیا تھا۔ جب اس نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو زور سے چکرائی اور دھڑم سے زمین پہ گر پڑی۔ ماں کو اس کی اندرونی کیفیت کا کچھ علم نہ تھا، وہ بیچاری بیرونی حالت سے گھبرا گئی تھی۔ اس نے ہمسائی کو آواز لگائی۔ ماں اور ہمسائی کی کوششوں سے نازیہ کو ہوش میں آ گیا۔ دونوں خواتین اس کی دل جوئی کر رہی تھی اور وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی اور کچھ پتا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ماں نے ہمسائی سے کہا، بہن پریشانی میں آپ نے برقع بھی نہیں اتارا، آئیے برقع اتار کر یہاں بیٹھ جائیے۔ نازیہ ہمسائی کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ یہ ٹھیک ہے، میں بھی ایسا ہی کروں گی۔ نازیہ کے منہ سے یہ بے اختیار آواز نکلی تو ماں نے پوچھا، بیٹی کیا ٹھیک ہے؟ تم تو ٹھیک نہیں ہو، آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ پٹی پٹی آنکھوں سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ امی، اگر میں بھی برقع پہن لوں یا برقع اوڑھ لوں تو کیسا لگے گا؟ ماں اور ہمسائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی تھی۔ یہ برقعے کی مخالف تھی، اسے دقیانوسی ذہنیت کی پیداوار سمجھتی تھی۔ اب ایک دم سے اسے کیا ہو گیا ہے؟ ماں نے کہا، بیٹی تمہاری مرضی، میں نے تو تمہیں کبھی نہیں روکا۔ امی، آپ نے مجھے برقع لینے کی تاکید بھی تو نہیں کی تھی، آپ نے مجھے کبھی اس بارے میں بتایا ہی نہیں۔ مجھے بتائیے کہ کچھ عورتیں برقع بڑی خوشی سے لیتی ہیں اور کچھ اس سے خار کھاتی ہیں، آخر کیوں؟ بیٹی آج کل تو برقع نہ پہننا رواج بن گیا ہے۔ کل کلا جن کے گھر سے عورتیں مشکل سے باہر نکلتی تھیں، آج کل وہ بغیر برقع سڑکوں پر پھرتی نظر آتی ہیں۔ ماں بولی، بہن آپ نے جو رواج والی بات بولی ہے، بات یہ نہیں، ہم مسلمانوں میں دین کے علم یعنی قرآن مجید سے بالکل آگاہی نہیں رہی ہے۔ یہ پردہ رواج نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو رواج کہہ کر خدا کے احکام کا ہم مسلمان خود مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن مجید میں پردے کے بارے میں صاف صاف حکم ہے۔ ہمسائی نے اسے حقیقت بتلائی۔ اس سے بدن اور چہرہ اچھی طرح چھپایا جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت آج مجھ پر کھلی ہے کہ پردہ پڑھائی یا ترقی کے راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ غلیظ اور گندی خواہشات کے اور بندوں کی ناپاک اور ہولناک نگاہوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ماں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، نازیہ ایک عزم سے بولی۔ 3 دن تک وہ کالج نہ گئی۔ چوتھے دن جب اس نے قدم باہر نکالا تو اپنے آپ کو کچھ اجنبی سے محسوس کرنے لگی۔ برقعے کے متعلق وہ فکریں جو اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، جو کالج کی لڑکیاں اکثر باپردہ لڑکیوں کے لیے بولا کرتی تھی، لیکن وہ پر اعتماد تھی۔ اسے اپنے جسم کو چھپا کر سکون مل رہا تھا۔ وہ برقعے میں لپٹی آہستہ آہستہ
قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی۔ راستے میں اسے وہ لڑکے نظر آئے جو اس طرف چل رہے تھے جیسے انہیں کسی کا انتظار ہو۔ اس کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، یا رادھے، وہ لڑکی کئی دن سے نہیں آ رہی۔ دوسرا برا بھاڑ میں جائے، دیکھو سامنے بہت سی لڑکیاں ہیں جن کی جسم پر مرضی نگاہ ڈال لو، کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ جب وہ اس کے قریب سے گزرے تو اس پر سرسری نگاہ ڈالی اور آگے بڑھ گئے۔ اس نے سوچا ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمارے لیے کتنا اچھا طریقہ ہمیں بتایا، لیکن ہم عورتوں نے اپنی خوبصورتی کو ان حویس کے بندوں کے سامنے ڈال دیا، اور اندرونی کیفیت سے وہ شرمسار تھی۔ اس نے اپنا تحفظ کا طریقہ سیکھ لیا تھا اور بہت خوش تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔